الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج ہم سورۃ النحل آیت نمبر 111 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ رکوع پورا کرتے ہوئے 119 نمبر آیت تک جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر نفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس حال میں کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ اور مائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ اور مائی، کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ ہر نفس کو اپنی پڑی ہوگی۔ دودھ پلانے والی ماں اپنا بچہ زمین پر دے مارے گی قیامت والے دن۔ اللہ فرماتا ہے ہر بندے کو اس کے کیے ہوئے کی پوری جزا دی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ، ہر طرف سے مطمئن تھی، یاتیہا رزقہا، اس کے پاس ہر جگہ سے رزق آتا تھا، رغدم من کل مکان، ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچتا تھا۔ فکفرت، پس اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا، والخوف، اور خوف کا لباس پہنایا، بما كانوا يصنعون، جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنایا، اس کا مزہ چکھایا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی بندہ جتنا بھی مطمئن ہو، دولت مند ہو، ہر لحاظ سے ٹھیک ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ خوف اور بھوک کو اس پر مسلط کر دے گا، اس کی بھوک ہی پوری نہیں ہوگی، ہر وقت ڈرا ہوا رہے گا، ہوس رہے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس رسول کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اس بستی کی بات ہو رہی ہے، یہ آیت نمبر 113 تک ہوگی۔ اس بستی کی بات ہو رہی کہ بستی تھی، مطمئن لوگ بستے تھے، سارا کچھ تھا، اللہ کی ناشکری کی اور پھر رسول کو جھٹلایا۔ ایک اللہ کے رسول آئے، اس نے اپنا رسول ہونا ثابت بھی کر دیا اور انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ الْعَذَابُ، تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ اس ظلم سے شرک مراد بھی ہے، اس ظلم سے اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا مراد بھی ہے۔
آگے میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فاپس کلو کھاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ کے رزق میں سے حلال اور پاک رزق کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ توحید پرست لوگوں کو کہا گیا، مومن مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اے مومنو تمہارے کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن جن کو اللہ نے حلال کیا وہ کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اور اسی کی اگر تم عبادت کرتے ہو، جو تمہارا معبود پر حق ہے اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس کے شاکر رہو، شاکی نہ بنو، شکوہ کرنے والے نہ بنو، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس بستی پر جو بھوک مسلط کی گئی، خوف مسلط کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے اللہ کی ناشکری کرتے تھے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ فرماتا تم پر یہ چیزیں حرام کی، کیا؟ مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا۔ اب اس بات کو پیش کر کے لوگ کہتے ہیں یہ جو تم نے غوث پاک کے لیے بکرا پالا ہوا ہے، یہ داتا صاحب کے لیے بکری پالی ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے جب غیر کا نام آ جائے گا چیز حرام ہو جائے گی۔ اور بھائی اس سے مراد یہ غیر کا نام نہیں ہے، اس سے مراد کہ ذبح کے وقت آپ نے ادھر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر آپ کریں کہ داتا صاحب کے نام پر، خواجہ صاحب کے نام پر، غوث پاک کے نام پر جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ لغیر اللہ سے مراد بوقت ذبح اس پر اللہ کے علاوہ کسی کا، حضور کا بھی نام لیں گے نا اس وقت جانور حرام ہو جائے گا۔ اس وقت کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ داتا صاحب کا، یہ غوث پاک کا، یہ ان کے ایصال ثواب کا ہے، ہم وقت ذبح ان کا نام نہیں لیتے۔ سمجھا گی بات کی؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، پس جو مجبور ہو گیا اور باغی ہونے کا ارادہ نہیں، ولا عادن، اور نہ سرکشی کا ارادہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے چیزیں فرمایا، یہ حرام، خنزیر حرام، بہتا ہوا خون حرام، مردار حرام، یہ فرمایا، لیکن اگر بندہ مجبور ہو جائے اور جان جانے لگی ہو تو اتنا ان حرام چیزوں میں سے کھا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جان بچ سکے۔ باغی ہونے کا ارادہ نہ ہو، سرکش ہونے کا ارادہ نہ ہو تو پھر حرام بھی اتنا کھایا جا سکتا ہے کہ جان بچ جائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، اور جن چیزوں کے بارے تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو کئی حرام چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کیے بیٹھے اپنی مرضی سے۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز حرام نہیں کر سکتے، جس کو اللہ رسول نے حرام نہیں کہا وہ حلال ہے۔ جب اللہ رسول نے حرام نہیں کہا، آپ اگر اس کو حرام کہیں گے نا، اس کا مطلب آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا رسول بننے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا کہ نہیں، تم اتھارٹی نہیں ہو کہ کسی حرام کو حلال کہہ دو اور حلال کو حرام کہہ دو۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا جو ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہودیوں نے، اہل کتاب تھے، اپنی مرضی سے
حرام کو حلال کر لیا اور حلال کو حرام کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی اپنی اختراع ہے، ان چیزوں کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر آپ کا رب جن لوگوں نے ناواقفیت سے کوئی گناہ کیا، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور نیک کام کیے، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ جس بندے نے گناہ کر لیے، جتنے بھی گناہ کر لیے، اس کے بعد سچی توبہ کر لی، اللہ فرماتا ہے بڑے سے بڑا گناہ میں معاف کر دوں گا اس توبہ کی وجہ سے۔ لیکن توبہ کا معنی یہ ہے فوری طور پہ وہ گناہ چھوڑ دو، ایک بات۔ دوسری بات یہ دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرو۔ تیسری بات، اگر اس گناہ کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے تو کسی کا حق تلف کیا، کسی کی زمین دبائی، اس کا حق اس کو واپس کرو، تب اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔